الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو آسمان و زمین اور ہم تمام لوگوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی انتھک کوشش سے آج ہم سب اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں ان تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے اس اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں اور معزز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو گننا چاہیں گے، شمار کرنا چاہیں گے، تو ہماری گنتیاں ختم ہو جائیں گے، ہمارے عادات ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور اس کے احسانات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ لامتناہی ہیں۔ ہم عادات سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو ایک ایک کر کے گننا چاہو گے، لا تحصوها، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، یہ تمہاری طاقت نہیں، کہ تمہاری طاقت اور قوت میں نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر سکو۔ لیکن پھر بھی انسان بہت ہی نادان ہے اور ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت رزق ہے، روزی روٹی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اسی رزق کی وجہ سے ہم دنیا میں سکون کے ساتھ ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے بعد انسان کی سب سے بنیادی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، خون پسینہ ٹپکا کر روزی روٹی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ صرف انسان کی ضرورت نہیں، ہر جاندار کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق یا بڑی سے بڑی مخلوق بھی ہو، رزق کی تلاش، رزق کی جستجو کے لیے کوشش کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی مخلوق چیونٹی، ہم دیکھتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے لیے کتنی وہ محنت کرتی ہے، کتنی کوشش کرتی ہے۔ اگر اس کو کہیں ایک دانہ نظر آ جائیں تو چونٹیوں کے قطار ہمیں نظر آتے ہیں کہ ساری چونٹیاں مل کر اس ایک دانے کو اپنے بل کی طرف کھینچتے ہوئے لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ روزی حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ روزی روٹی صرف انسان کی ضرورت نہیں بلکہ سارے جاندار کی ضرورت ہے۔ اور رزق، روزی روٹی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں
بلکہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ آج غربت، فقر و فاقہ، روزی میں کمی دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے علماء، دانشور اور بہت سارے ماہرین اقتصادیات، معاشیات، یہ سب لوگ غور و فکر کر رہے ہیں کہ کیسے روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ سے زیادہ لوگ خط افلاس، یعنی جسے ہم بلو پاورٹی لائن کہتے ہیں، کہ اس کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جنہیں کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی ان کے پاس میسر نہیں ہے۔ یہ ہے آج دنیا کا مسئلہ۔ تو روزی روٹی ایک اہم مسئلہ ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو ہم اخبار میں پڑھتے ہیں، اسی روزی روٹی میں کمی کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے خودکشی کیے ہیں، خودکشی کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال محترم حضرات اور خواتین اسلام، جب ہم دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ سے امت کی اس طرح رہنمائی کیے ہیں رزق کے تعلق سے، اگر کوئی آدمی اس رزق کے بارے میں ان ساری باتوں کو سنے اور ان باتوں پر اگر عمل کرے گا تو انشاءاللہ یہ رزق کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو گزشتہ ہفتہ بھی میں نے، اس سے پہلے ہفتہ بھی میں نے رزق میں کیسے برکت آتی ہے اس موضوع پر میں نے خطبہ دیا تھا۔ تو آج کا یہ اس موضوع کا آخری حصہ ہے، تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو رزق کا مسئلہ کیسے یہ حل ہو سکتا ہے اور رزق میں کیسے برکت آ سکتی ہے، اسی موضوع پر چند باتیں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے رزق کا مسئلہ کیسے حل ہو سکتا، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان رزاقیت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اگر ہمارا کوئی خالق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ پورا یقین ہونا چاہیے، پورا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس کی شان رزاقیت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ ضرور ہمیں رزق دے گا۔ رزق پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اس کی شان رزاقیت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سارے جانور، بہت سارے جاندار یا جانور جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں وہ اپنے رزق اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، وہ اپنے رزق اپنے سر میں اٹھائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اللہ یرزقها، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صرف انسان نہیں بلکہ اس دنیا میں، اس زمین میں چلنے پھرنے والے ہر قسم کے جاندار، چرند پرند، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے۔ اس پر پورا ہمیں ایمان اس پر ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، چاہے وہ جاندار سمندر کے گہرائی میں ہو یا پہاڑ کی چوٹی میں ہو، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو رزق پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہم پہاڑ جاتے ہیں کبھی کبھار اور پہاڑ میں کسی چٹان کو پھوڑتے ہیں، توڑتے ہیں، تو اس چٹان سے کبھی کبھی کوئی کیڑا مینڈک نکل کر آتا ہے۔ غور کیجئے، یہ مینڈک، یہ کیڑا جو پتھر یا چٹان توڑنے کے بعد اس سے باہر نکلتا ہے، کتنے سالوں تک وہ اس میں رہا ہوگا، اور کس نے اس کو آکسیجن فراہم کیا ہوگا، اور کس نے اس کو رزق پہنچایا ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کیا ہے تو اللہ مجھے ضرور رزق دے گا، رزق پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں چلنے پھرنے والے کوئی جانور نہیں ہیں مگر اس کو رزق دینا یہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے۔ تو اس پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس پر عمل کرنے سے رزق کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق کا تعلق
ہماری چاہت سے نہیں، رزق کا تعلق مقدر سے ہے، مقدر سے، رزق کا تعلق تقدیر سے ہے۔ ہم جتنا رزق چاہتے ہیں اتنا رزق نہیں ملے گا، بلکہ مقدر میں جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اتنا ہی رزق ہمیں ملے گا۔ کبھی وہ ہماری چاہت سے بڑھ کر بھی مل سکتا ہے کہ ہم تو چاہتے تھے اتنا پیسہ، اتنی ہی روزی ہم چاہتے تھے، لیکن چاہت سے بڑھ کر بھی مل سکتا ہے، اور کبھی چاہت سے کم بھی روزی ہمیں مل سکتی ہے، کبھی کم بھی رزق ہمیں مل سکتا ہے۔ تو رزق کا مسئلہ ہماری چاہت سے نہیں بلکہ تقدیر سے ہے، مقدر سے ہے۔ یہ بات بھی ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان ماں کے رحم میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ 4 باتیں لکھ دو، تو اس میں سے ایک بات رزق ہو، کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کا رزق لکھ دو۔ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، ماں کے رحم میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی اس کے پیدا ہونے کے لیے اور بھی کچھ ماہ ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی اس کے رزق کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کتنا رزق اس کو ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے۔ تو رزق کا تعلق ہماری کوشش اور ہماری چاہت سے نہیں بلکہ تقدیر سے ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایھا الناس اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور تم روزی حلال طریقے سے روزی کمانے کی کوشش کرو، اور جان لو فإن نفسا لن تموت حتى تستوفیها، اور تم جان لو کہ کوئی انسان اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق کا حصہ مکمل کر لے۔ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کے رزق کا آخری دانہ وہ نہیں کھا لے۔ انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ پانی کی آخری گھونٹ وہ نہ پی لے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اجملوا فی الطلب، اچھی طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور جان لو کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ تم اپنے حلق سے نہ اتار لیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُهُ، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، رزق انسان کا پیچھا کرتا ہے، جیسے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، بالکل اس سے زیادہ رزق انسان کا پیچھا کرتی ہے، کہ رزق اس جگہ کو انسان کو لے کر جاتا ہے جہاں اس کا رزق اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کہیں کھانا سوچتا ہے لیکن وہ وہاں نہیں کھاتا ہے بلکہ کہیں دوسری جگہ چلے جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا رزق وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس طرح موت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ موت انسان کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، بالکل اسی طرح رزق بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے، جو مقدر میں اللہ تعالیٰ اس کو رزق لکھا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا۔ اسی طرح تیسری بات جس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ محنت کوشش بھی کرنی چاہیے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پر بھروسہ بھی ہونا چاہیے، توکل بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری طرح انتھک کوشش بھی کرنی چاہیے رزق حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ پر بھروسہ ہے رزق حاصل کرنے کی، لیکن کوشش نہیں، محنت نہیں تو رزق حاصل نہیں ہوگا۔ محنت کریں، کوشش کریں، جستجو کریں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور آپ پا کر رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں، لو توکلتم علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح تم ہی بھروسہ کرنا چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ وہ صبح سویرے جب گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اور جب شام کو اپنے گھونسلوں کی طرف واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے واپس لوٹتے ہیں۔ حالانکہ ان پرندوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ان کا رزق کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہیں، جستجو کرتے ہوئے جاتے ہیں تو اپنا رزق پا لیتے ہیں، اور کبھی بھی وہ خالی پیٹ گھونسلے کی طرف نہیں لوٹتے ہیں۔
خالی پیٹ نہیں لوٹتے ہیں بلکہ وہ شکم سیر ہو کر اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو اور محنت کرو تو ضرور تم رزق پا کر رہیں گے۔ لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان آدمی طاقتور، صحت مند، تندرست، توانا ہے، محنت کر کے کھانے کے بجائے لوگوں سے مانگتے ہوئے پھرتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں سے مانگ مانگ کر کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اسلام نے اس کو بالکل ہی پسند نہیں کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی چند صفات بیان کرتا ہے، تو ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے مانگتے نہیں، ان سے اڑ جاتے نہیں، بلکہ اللہ سے مانگتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان المسألۃ، کہ لوگوں سے مانگنا یہ اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، محنت نہیں کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے میں گوشت نہیں ہوگا، اور لوگ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں لوگوں سے مانگتا ہوا پھرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو آج ہمارے نوجوانوں پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، لوگوں سے مانگنے کے بجائے خود سے محنت کریں، خون پسینہ ٹپکا کر روزی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی انسان محنت کر کے روزی حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ میں اپنے رزق کا انتظام کرنا، مجھے اپنے رزق کا انتظام کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے رزق کا بھی انتظام کرنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب مل سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو محترم حاضرین، یہ 3 باتیں ہیں جس پر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے میں یہ رزق میں کیسے برکت آ سکتی ہے، اس سے پہلے کہ ہفتے میں چند باتیں ذکر کیا ہوں، اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے اور مزید چند باتیں میں ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، ہمارے رزق میں برکت ہونی چاہیے۔ اللہ سے ہمیں کثرت نہیں مانگنا چاہیے کہ زیادہ رزق ہو، زیادہ مال ہو، زیادہ دولت ہو، بلکہ اللہ سے ہمیں برکت مانگنی چاہیے کہ کیسے میرے رزق میں برکت آ سکتی ہے۔ اگر رزق میں برکت ہے تو تھوڑی سی کمائی بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں تو اس کے باوجود بھی فقر و فاقہ ہوگا، زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ تو ہماری روزی میں برکت ہونی چاہیے۔ تو برکت کیسے آئے گی؟ تو بہت ساری چیزیں میں نے ذکر کیا ہے، تو انہی میں سے ایک چیز یہ ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے، جنت میں داخل ہونے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا، مبارک، کہ اللہ فرماتا ہے ایک مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ تو یہ کتاب مبارک ہے، جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، مال میں، دولت میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور خصوصاً سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اخذھا برکہ، کہ جو شخص سورہ بقرہ کو حاصل کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے، تو وہ اس کے لیے باعث برکت ہے، اور جو شخص سورہ بقرہ نہیں پڑھتا ہے، نہیں سیکھتا ہے، تو اس کے لیے باعث حسرت ہے۔ تو سورہ بقرہ اور قرآن مجید کی تلاوت خوب کرنی چاہیے، گھروں میں، مسجد میں، آفس میں، جہاں جہاں آپ کو موقع ملے، وقت ملے، تو ایسے صورت میں قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہترین عبادت ہے، اور رزق کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، رزق میں برکت آئے گی۔ اسی طرح رزق میں برکت کا ایک اہم ذریعہ ہے کہ شکر گزاری۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو۔ ناشکری نہیں، شکایتی زبان نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ 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 کہتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ کی تعریف، الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، چاہے نعمت کم ہو یا زیادہ ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے، الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا یہ
شکر کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، تو ہم ہمیشہ الحمدللہ کہتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمت میں ضرور اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی سخت ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے وَبِالشُّكْرِ تَدُومُ النِّعَمُ، کہ جب تک انسان شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمت باقی رہتی ہے، اور جب اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کی نعمت بھی باقی نہیں رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً عورتوں کو چاہیے کہ وہ شکایتی زبان نہیں ہونی چاہیے۔ شوہر باپ جو کچھ ان کے لیے کماتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے۔ دوسروں سے اپنے آپ کو موازنہ کرنا، کمپیر کرنا اور پھر اس کے بعد شکایتی زبان والی بن جانا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ ناشکری کی وجہ سے ہماری نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح برکت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ استغفار، اللہ سے ہمیشہ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنے زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہنا چاہیے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہ کو تو معاف فرما۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، کہ لوگوں میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ اللہ سے میں مغفرت مانگتا ہوں، گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول 100 مرتبہ اگر استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ اس سے زیادہ اللہ سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار ہر قسم کے الجھن، پریشانی، غم، مصیبت، نقصان، ہر قسم کے ٹینشن سے نکلنے کا آسان راستہ ہے استغفار۔ استغفار سے رزق میں بہت برکت آتی ہے۔ جب تک ہم استغفار کا اہتمام کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ رزق میں بہت برکت عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، انہ کان غفارا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر بارش برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے اولاد سے تمہیں نوازے گا۔ تو استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے رزق میں برکت کیسے آئے گی، اس کے ایک اور وجہ یہ ہے کہ لین دین معاملات میں سچائی ہونی چاہیے۔ معاملات کرتے وقت سچائی ہونی چاہیے، امانت داری کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ معاملہ کرتے وقت لین دین میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، اس سے بھی رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیعان بالخیار، کہ بیچنے والا اور خریدنے والا ان دونوں کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس ڈیلنگ کو باقی رکھ سکتا ہے یا اس کو فسخ کر سکتا ہے، کینسل کر سکتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، خریدنے والا اور بیچنے والا یہ دونوں سچ بولتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس چیز میں جو کچھ خامی ہے یا خوبی ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بورک لہما، کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر وہ چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، خامی کو چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت میں جو برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے لین دین معاملہ کرتے ہوئے سچائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، امانت داری کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، تو اس سے بھی ہمارے رزق میں برکت آتی ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رزق میں برکت کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، نہیں، رمضان کے مہینے میں تو زیادہ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن دوسرے 11 مہینوں میں بھی صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے رزق میں برکت آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا
وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ کہ اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ اور صدقات کو بڑھاتا ہے، صدقات کی وجہ سے تمہارے رزق کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سود کی وجہ سے ظاہری طور پر ہمیں اس میں کچھ بڑھوتری معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بڑھوتری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت عطا کرتا ہے، اس کو اضافہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق علیک کہ اللہ فرماتا ہے تم اللہ کے راستے میں دو میں تمہیں دوں گا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعط منفقا خلفا، پروردگارا اس آدمی کو بہتر بدلہ عطا فرما، اس آدمی کی تجارت میں یا مال میں رزق میں برکت عطا فرما اور بھی بہتر مال عطا فرما جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا اور اس آدمی کے مال میں بربادی پیدا فرما جو بخیل ہے، جو خرچ نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، بہرحال یہ رزق کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، تو ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اور رزق میں جو برکت کے اسباب جو میں نے دونوں خطبوں میں ذکر کیا ہے، ان دونوں خطبوں میں جو اسباب ہیں ان اسباب کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی سننے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم حضرات، ایک اہم اعلان ہے، اسی اعلان پر میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وہ اعلان یہ ہے، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ابھی قریب میں ہمارے پڑوسی علاقے میں کیرلا میں وائناڈ میں طوفان آیا تھا، سیلاب، جس کی وجہ سے 100 لوگ ان کا انتقال ہو گیا اور بہت سارے لوگ پانی میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں، جانی مالی نقصان ہوا، چھوٹے بچے، غریب، فقراء، مساکین، بہت سارے لوگوں کا بہت نقصان ہوا۔ تو ایسی صورت میں ہم تمام لوگوں کا دینی اور اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ ان جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کی ہم جس قدر ہو کے اس قدر ہمیں تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ تو آمور اہل سنت والجماعت کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ سارے مساجدوں میں یہ اعلان کیا جائیں اور پھر اس کے بعد جو پیسے جمع ہوں گے انشاءاللہ مسجد والوں کی جانب سے وہ کیرلا میں جو لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں تک اس کو امانت داری کے ساتھ ہم پہنچائیں گے، یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ جاتے ہوئے کیرلا کے لوگ جو اس سے متاثر ہوئے ان کے لیے مالی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ انشاءاللہ یہاں اگر آپ نقد کی شکل میں یعنی کیش کی شکل میں اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی انتظام ہے۔ اگر کوئی کیش نہیں ہے، اگر وہ جی پے یا کوئی اور چیز استعمال کر کے اگر پیسہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی انتظام اس مسجد میں ہے۔ تو میں یہاں آئے ہوئے مرد حضرات سے بھی اور خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ صدقہ اور خیرات رزق میں برکت کا ایک اہم سبب ہے، خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے، یہ اسلام کا تصور ہے۔ تو اس خیر کے کام میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اسی طرح ہم الحمدللہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں مسجد کی طرف سے اعلان کیے تھے کہ اس طرح ہم اپیل کرتے ہیں کہ تم کیرلا والے جو اس طوفان سے متاثر ہوئے ان کے لیے مدد کریں۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے بھائی اور بہن اس کار خیر میں حصہ لیے اور الحمدللہ انہوں نے اپنا تعاون پیش کیا صرف واٹس ایپ کی اپیل پر۔ تو ہم ان سارے بھائی اور بہنوں کا شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں آپ کے رزق میں خوب خیر برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ فإنہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته خيرا يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون